کیا کیا کر رہی ہو تم؟ میری والدہ، میرے والد سب اوپر آ گئے۔ میں روتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا امی واصف بھائی مجھے زبردستی چھت پہ لے آئے، میرے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، کہہ رہے ہیں کہ جعفر کے رشتے سے انکار کر دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں جانتی تھی وہ بہت غصے میں ہے۔ کہنے لگا ہاں میں نے کہا ہے پھپھو، اور میں آپ سے بھی صاف کہہ رہا ہوں، میں اس کی شادی جعفر سے نہیں ہونے دوں گا۔ میرے والد نے اس کا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہارے باپ کو بلاؤں گا۔ اس نے اپنا گریبان چھڑوایا، میری طرف دیکھنے لگا، پھر چلا گیا۔ میرے والد کہنے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ اس قسم کا نوجوان نکلے گا، یہ اس قدر گھٹیا اور بدتمیز۔ اگلے روز میرے والد نے میرے چچا سے کہا کہ وہ میری شادی جلدی کرنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی تماشا بنے اور میری بدنامی ہو جائے۔ لیکن جب 1 مہینے بعد کی تاریخ پکی ہوئی تو یہ خبر واصف سے برداشت نہیں ہوئی۔ میں اس وقت گھر پہ اکیلی تھی، مومانی کے گھر دعوت تھی اور میں نہیں گئی تھی۔ اب وہ جانتا تھا کہ میں گھر پہ ہی ہوں۔ پتہ نہیں کیسے وہ دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا۔ میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنے سامنے دیکھ کے میری جان نکلی۔ کہنے لگا تمہیں اندازہ ہے تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے تم سے معافی تک مانگ لی تھی، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، اور تم نے کہا تھا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے، کہا تھا نا تم نے کہ تم نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ شاید اپنے آپ میں نہیں تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی، تیزی سے بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ وہ میرا دروازہ پیٹنے لگا، کہنے لگا بتاؤ مجھے، کیا میں نے تم سے معافی نہیں مانگی تھی؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا، اگر معاف نہیں کیا تھا تو کیوں کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیا؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا تم مجھے کوئی اور سزا دے دیتی عشما، تم مجھے تھپڑ مار لیتی، میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ دیتی، کچھ بھی سزا دے دیتی، لیکن یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے دروازے کو باہر سے بار بار کھٹکھٹا رہا تھا۔ تمہیں نہیں پتا تم میرے لیے کیا بن چکی ہو، اگر تمہاری شادی جعفر سے ہو گئی تو میں مر جاؤں گا، میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ کافی دیر وہ میرے دروازے پہ دستک دیتا رہا، پھر شاید وہ جا چکا تھا، لیکن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ اب اسے پتہ چلا کہ ریجیکٹ کرنے کے بعد انسان کی